سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ملکی سلامتی یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپریشن منیانم مرسوس میں اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کا اعتراف، ان کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ حکومت کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر بھی ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، شہداء اور غازیوں کے نام وقف۔ سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ مزید کہا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکریہ۔ یہ اعزاز قوم کی عمارت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل پاک فوج میں سب سے بڑا عسکری عہدہ۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملک و قوم کے لیے بہترین خدمات کے اعتراف اور مسلح فوج میں غیر معمولی اور مثالی قیادت کے تناظر میں دیا جاتا ہے۔ سید عاصم منیر پاکستان کی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں۔ ایوب خان پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل تھے۔ فیلڈ مارشل عالمی افسران میں سب سے سینئر 5 سٹار جنرل ہوتا ہے۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی 4 سٹار جنرل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح فوج نے مادر وطن کی کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جوہریت کا منہ توڑ جواب دینے اور بہترین جنگی حکمت عملی پر سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا ہے سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ چیئرمین سینٹ کی عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سید عاصم منیر کی ترقی کا خیر مقدم۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سید عاصم منیر کے عہدے پر ترقی سے پاک فوج کا مورال بلند ہوگا۔ اسپیکر قومی اور پنجاب اسمبلی اور وفاقی وزراء کی سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد۔ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ عوام کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کا آغاز ہے۔ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمیں شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ پاکستانی قوم پہلے جھکی نہ اب جھکیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اس کی طاقت ہے۔ جب ہمارا عزم مضبوط ہوگا، جو ہم نے دکھایا بھی، تو پھر بین الاقوامی کمیونٹی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج پاکستان کی گلیوں میں دیکھیں تو آپ کو فتح نہیں، امن کی خوشی مناتے لوگ نظر آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے ملک کا دفاع کرنے پر پاکستان کی بہادر مسلح فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مصری صدر کی توجہ سنتاس معاہدے کی اہمیت کی طرف مبذول کرائی۔ مصری صدر السیسی نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مصری صدر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ مصری صدر نے غزہ میں انسانی امداد بھیجنے پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ پاک بھارت مذاکرات شروع ہو چکے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا بڑا انکشاف۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں
بات چیت ڈی جی ایم اوز کی سطح کے علاوہ ہو رہی ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی داخلی صورتحال کی وجہ سے ان مذاکرات کا فی الحال اقرار نہیں کریں گے، لیکن جلد مذاکرات کا مثبت نتیجہ نظر آئے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی ہم منصبہ وانگ ژی سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک چین وزرائے خارجہ کا جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور وانگ ژی نے پاک چین دوستی کے مستقبل اور سی پیک 2.0 پر غور کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشترکہ موقف کو بھی سراہا۔ موسموں کے گرم اور سرد بے نیاز اسٹریٹجک شراکت داری اور آہنی دوستی کی تعریف کی۔ دونوں جانب سے علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کے فروغ کا عزم۔ چینی سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ دفاعی تعاون اور علاقائی جیو اسٹریٹجک حالات پر تفصیلی گفتگو۔ چینی سفیر کا پاک فضائیہ کی مشرقی حد پر کارکردگی پر اظہار تحسین۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چینی سفیر نے پاکستانی ایئر فورس کو فضائی دفاع کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے مکمل تکنیکی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سربراہ پاک فضائیہ نے کہا کہ پاکستان اور چینی آہنی بھائی ہیں، تعلقات وقت کی کسوٹی پر پورے اترے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ مریم نواز نے پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے بھی ملاقات۔ خواتین کے حقوق و ترقی، جمہوری استحکام، اقتصادی خوشحالی، قانون سازی اور پارلیمانی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بھارتی الزام سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کے بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ پاکستان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا بے حد احترام کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت نے ہی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں مقدس مقامات کو نشانہ بنایا۔ بھارتی الزامات اس ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان سکھ مذہب کے کئی مقدس مقامات کا فخر سے نگہبان ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں جلسے سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردوں کو اسلحہ کے زور پر اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جلسے سے خطاب میں کہا، بلوچ عوام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی پاکستانی۔ ملک پر جب بھی کڑا وقت آیا تو بلوچ عوام ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے۔ شدید گرمی کی لہر، اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک محدود۔ 28 مئی سے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ شدید گرمی نے 3 جانیں لے لیں۔ ہارون آباد میں 8ویں جماعت کی طالبہ اور مزدور چل بسے۔ منکیرہ میں 15 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط منظور۔ اوگرا نے سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس کمپنیز کے لیے گیس نرخوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی۔ اوگرا کے مطابق سوئی سدرن کے لیے گیس نرخوں میں 103 روپے 95 پیسے فی ایم بی ٹی یو کمی کی سفارش کی گئی۔ سوئی ناردرن کے لیے نرخوں میں 116 روپے 90 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی۔ وفاقی حکومت سے حتمی منظوری کے بعد اوگرا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔